बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बहुत दुखी दिल और एहसासात के साथ आपसे मुखातिब हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सूबे के लोग शदीद तकलीफ़ और कर्ब में हैं। बारिशों के बायस अपने घर, अपने अज़ीज़ और माल मवेशी खोने के बाद मुतासरीन ख़ास तौर पर ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे शदीद सदमे से दोचार हैं। मैंने इनकी आंखों में झलकते आंसू देखे हैं। ऐसी कुदरती आफत में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जिसमें हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और हमारे लोग महसूर हैं। शदीद बारिशों के बायस जो तबाही मैंने देखी है, मैं इसकी तफसीलात से आपको आगाह करना चाहता हूँ। सूबा सिंध के 3 अजला में से 23 अजला का मैं दौरा कर चुका हूँ। मैं इस वक्त सक्खर में मौजूद हूँ। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि जो इस साल बारिशें हुई हैं, जुलाई के महीने में 350% नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अगस्त का महीना जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ मैं कहूँ कि नौशेरो फ़िरोज़ का हमारा एक शहर है पटीदन। पटीदन में इस साल मानसून में 1550 मिलीमीटर बारिश इस वक्त तक हो चुकी है। सिर्फ 5 दिनों में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है और ये वो जगह है जहाँ पे साल का एवरेज 50-55 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि नुकसान किस हद तक हुआ है। ना सिर्फ लेफ़्ट बैंक बल्कि राइट बैंक, हमारा दरिया, और ये जो आफत है, जो आजमाइश है, वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि 2010 में भी हमारे पास सैलाब आया। 2010 में दरिया का राइट हैंड जो सीधे हाथ वाला इलाका था वो सारा डूब गया। 2011 में फिर मानसून बारिशों की वजह से हमारा लेफ़्ट बैंक डूब गया। लेकिन इस साल की मानसून बारिशें पूरे सिंध में हुई हैं। मैंने आपको पटीदन का बताया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मामूल से 600% ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हमारे 23 अजला, 101 तालका और 5718 दे इस बारिश से शदीद मुतासिर हुई हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए मैं कोई नंबर आपको उस बारे में नहीं दूंगा। इसके साथ साथ दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला, जो हमारा हेवी फ्लड है, वो इस वक्त सक्खर से गुज़र रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सक्खर से गुज़र रहा है और उसकी वजह से हमारे पूरे दरिया के अंदर जो रिवरन बेल्ट है, जो कच्चे का एरिया है, वो लोग भी दरिया से निकल के, अपने घरों से निकल के बंदों पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंज़र पेश कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल
سیلاب زدگان کی امداد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہمارے پاس تقریباً 86,000 ٹینٹس کی اسٹاک میں موجود تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اس وقت ضرورت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں جو متاثرین ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ان کو پکا پکایا کھانا پہنچا سکیں، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ نہ گیس میسر ہے، نہ لکڑی میسر ہے، اس لیے کہ وہ ساری ویٹ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جلایا نہیں جا سکتا۔ اس مشکل صورتحال میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود 23 ڈسٹرکٹس میں گیا ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسوں سے دورے پہ ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی تکلیف دیکھ رہے ہیں اور اس کے ازالے کے لیے ہدایات دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب ہر وقت آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے اور وہ ہدایات دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 2010 کے سیلاب میں جب وہ صدر پاکستان تھے بڑے افیکٹو طریقے سے پورے ملک میں ریلیف کا کام دیکھا تھا۔ ہم ان کی ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہمیں اس صوبے کے سب لوگوں کی حمایت حاصل ہو۔ میں نے وفاق سے بھی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کئی بار معلوم کر چکے ہیں، ان کو ہم نے آگاہ کیا ہے اور انہوں نے پورا وعدہ کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں سندھ کے لوگوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم صاحب 3 بار انہوں نے سندھ کا دورہ کرنا چاہا، لیکن موسم کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے۔ کل بھی ان کا دورے کا امکان ہے، لیکن جو اس وقت حالات برسات کیے ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دورہ ہو سکے گا۔ میں اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھالیں۔ میں اپنے سندھ کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو ان کی مدد کریں۔ میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے التجا کرتا ہوں کہ جیسے 2010 میں اور 2011 میں آپ نکلے تھے اور آپ نے اس صوبے کے لوگوں کی حکومت کے ساتھ مل کے مدد کی تھی، یہ ایک ایمرجنسی اس سے زیادہ ہے۔ یہ ایمرجنسی پورے صوبے میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں یا اس سیلاب میں ٹینٹس ہیں، پلاسٹک شیٹس ہیں، ترپال ہے، ان کے جو بیچنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں آپ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، آپ بلیک مارکیٹنگ نہ کریں۔ حکومت سخت اقدامات لے گی، لیکن ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس وقت میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے پہنچنے تک، ویسے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، ہمارا روڈ نیٹ ورک 2010 اور 2011 سے بہت بہتر ہے۔ 2010 اور 2011 میں ہمیں لوگوں کے تک پہنچنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس وقت ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، ہمارے روڈز موسٹلی ایکسیسیبل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مخیر حضرات وہاں لوگوں تک پہنچیں اور حکومت کے شانہ بشانہ لوگوں کی خدمت کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اس مشکل میں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اس وقت مشکل ہے، ٹینٹس ہم مہیا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سٹاک ختم ہے اور ہمیں پورے پاکستان میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، آپ جگہ کا ذکر کریں، ہم نے ہر جگہ پہ کرنے کی بجائے اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ تک امداد نہیں پہنچ سک رہی ہے۔ آپ ایک جگہ روڈ بلاک کرتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے صوبے میں ہو جاتا ہے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ روڈوں کو کھلا رکھیں۔ ہم آپ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور حکومت انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہنچے گی۔ ہمیں اس امتحان میں صبر، بہادری اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے،
لیکن آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ اس امتحان کی گھڑی میں ایک دوسرے کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن اور بزرگ بن کے مدد کریں۔ آپ کی حکومت کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان زندہ باد۔